بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی منصور احمد صاحب اور میں ایک بات پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بجٹ کی آمد ہے اور اگلے مہینے جون میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے بجٹ پیش کر دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی عوام دی حال ہے، صورتحال بہت خراب ہے۔ کس سے بھی حوالہ نہ ہم دیکھیں کہ بجلی دیکھ لیں، سبزیاں دیکھ لیں، مطلب کوئی دیکھ لیں کہ ایک نامنل سی کمی آتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ پٹرول میں کچھ دنوں اور کمی آئی ہے پھر دوبارہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اب آج ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس پہ کم از کم بجٹ میں کم از کم عوام کو مہنگائی کے حوالے سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا، تو اس پہ کیا فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ تو اس حوالے سے آج میں بھائی صاحب بات کرنا ہے۔ سب کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا، یہ اب بجٹ کی آمد ہے تو یہ ہمارا جو ہے یہ سیشن ضروری تھا کہ اس پہ ہم بات کریں۔ بات یہ ہے کہ میں تو پوری زندگی میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، ہر سال بجٹ آتا ہے، جون کا مہینہ آتا ہے تو اس سے پہلے ہی مہنگائی جو ہے نا وہ جو ہیں مہنگائی کرنے والے ذخیرہ اندوز جتنے وہ بھی ہیں، ذخیرہ اندوز سارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ پہلے سے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور عوام بیچارے پس کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسا بجٹ بنے گا۔ بھائی ہم نے ابھی تک تو ہمارے میرے خیال میں آخری اطلاعات تک ابھی تک ہمارے اس آئی ایم ایف سے مذاکرات جو ہیں وہ فائنل نہیں ہوئے، وہ ہمیں کیا دیں گے۔ ان کی شرائط تو اتنی ہیں، جب پہلی قسط آئی تھی تو اس کے ساتھ ہی ہم نے کیا کیا، ہم نے بجلی مہنگی کر دی، ہم نے ہر چیز جو ہے اب ایک دو بار انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب پیٹرول سستا ہو گیا۔ کوئی پیٹرول اگر سستا ہوا ہے تو اس کے ثمرات عوام تک جانے چاہیے۔ اب دیکھیں گڈس ٹرانسپورٹ جو ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ویسے ہی جناب وہ قیمتیں وصول کر رہے ہیں، کرایہ وصول کر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اشیاء صرف ہیں تو ان کی قیمتیں بازار میں کم ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں۔ اور دوسرا پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ سجی وکھا کے کبھی ماریں، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے 15 روپے ہم جناب یا 13 روپے پیٹرول ہم سستا کر رہے ہیں۔ اسی دن یا اس سے اگلے دن ہم نے بجلی جو ہے وہ 7 روپے یونٹ بڑھا دی۔ اب میرے جیسا بندہ جو ہم عام آدمی ملیا کر لوگ ہیں، بیمار ہیں، گھر میں رہتے ہیں، تو بجلی کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اب 80-90 روپے ایک یونٹ کا خرچہ ہوگا اور اس پہ پتہ کیا، ایک ٹیکس، 2 ٹیکس، 3 ٹیکس۔ اب سوشل میڈیا پہ کوئی مچا ہوا ہے کہ اس کو بند کرو۔ پھر یہ ہے کہ بجٹ جو آئے گا نا اس میں سب سے پہلی بات یہ ہمیں کہیں گے تو صحیح یہ عوامی بجٹ ہے۔ بھائی اشرافیہ کو آپ نے اس قدر سر پہ بٹھا رکھا ہے کہ وہ سارا جو ہے نا کریم وہ کھا جاتے ہیں اور بیچارے عوام جو ہیں ان تک تو چھات کے لیے بچتی ہے۔ بات یہ ہے کہ بجٹ ایسا بنایا جائے جس سے اشرافیہ کی اور یہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کی مراعات کم کریں اور عوام تک اس کے فیوز و برکات ہونی چاہیے۔ بات آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا درآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، برآمدات نہیں ہو رہی، اس میں کمی آ رہی ہے مسلسل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ چونکہ ظاہر ہے بجٹ اگر ہم نے بنانا ہے یا حکومتوں نے بنانا ہے تو یقیناً اس میں ڈالر بہت میٹر کرتا ہے، ڈالر کی قدر و قیمت بھی بہت میٹر کرتی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں اتنے زیادہ بیرونی قرضے دینے اگر آپ ان کا حساب کتاب لگائیں تو میرے خیال میں وہ اتنا بڑا حجم بن جاتا ہے کہ اس کے لیے ٹیکس لگانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم جو ٹیکس لگا رہی ہے حکومت یا PR ٹیکس کا سسٹم بنایا ہوا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کا، کیا سمجھتے ہیں وہ زیادہ مناسب ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ؟ میرے خیال میں ڈائریکٹ ٹیکس زیادہ مناسب ہوتے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکس آپ میں ہم جیسا طبقہ پے کر رہا ہے۔ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، مینوفیکچررز ہیں، ان پہ ٹیکس کی شرح وہ نہیں ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ان سب بات یہ ہے، میرے خیال میں میری آبزرویشن یہ ہے کہ یہاں پہ وہ بندہ جس کے گھر میں فٹ آ جائے اسی کو دے دیا جاتا ہے۔ زیادہ ٹیکس جو ہے وہ ہمارے یہ جو ملازمین ہیں وہ دیتے ہیں، تنخواہ دار طبقہ جو ہے، کیونکہ ان کی تنخواہ سے کٹ جاتا ہے وہ دیتے ہیں۔ ہمارا تاجر طبقہ جو ہے سب سے بڑے یہ ٹیکس چور ہیں۔ سب سے پہلی ہے ان کے پاس جو سٹاک ہوتا ہے وہ اصل نہیں شو کرتے، پھر یہ ان کے پاس دوہری کتابیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے میل آنر جو ہیں انہوں نے دوہرے کھاتے بنائے ہوئے ہیں، آمدنی کا اور ہے خرچے کا اور ہے۔ مجھے یاد ہے میرا ایک ملنے والا تھا تو وہ کچھ عرصے کے لیے ملتان میں کسی جگہ پہ ایک فیکٹری تھی، غالباً سگریٹ وہاں بنتے تھے، تو وہاں پہ ایکسائز کا وہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ تو کچھ عرصے ملاقات کہتے ہیں حاجی صاحب اب تو ساری موجاں ہو گئی۔ میں کیوں ہے؟ کہتا جی بس میں نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تو رات میں اسی جڑا وہ ہے نا مال جڑا کٹا دینے ہیں وہ کسی گنتی شمار نہیں ہوتا تو وہ ہمیں شیئر مل جاتا۔ بات یہ ہے کہ جو سٹاک ابھی یہ شوگر مل والے جو ہیں ان کے بعد جو سٹاک پڑا ہے
اس کا باقاعدہ ریکارڈ جو ہے وہ اور ہے، جو وہ باہر بھیج دیتے ہیں وہ اور ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ بڑے بڑے ہمارے فیکٹری آنر ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، یہ ٹیکس نہیں دے رہے اور ٹیکس چور ہیں، اور اس کے ساتھ متعلقہ محکمہ جو ہے یہ CBR کے افسران، اہلکار FBR کے کو ملے ہوتے ہیں۔ وہ قطعاً جو ہے وہ نہیں چاہتے، بلکہ میں نے ایک دو بار یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کافی عرصہ پہلے کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ اتنا کماتے ہیں۔ ان کا نہیں حاجی صاحب چھوڑو جی، یہ تو چھوٹے لوگ ہیں۔ وجہ کیا؟ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، یہاں شہر میں ایک ہوٹل ہے، اس کا جو مالک ہے وہ بتا رہا تھا کہ میں باقاعدہ ٹیکس گزار ہوں، میں ٹیکس دیتا ہوں، لیکن میرے پاس جو ہے نا تھوڑا عرصہ پہلے FBR کا آ گیا عملہ، وہ کہتا ہے تجھے سانو پھسا دیتا ہے کہ تسی اتنا ٹیکس دیندے ہو لکھاں روپے، تے سانو ساڈا ڈپارٹمنٹ یہ کہندا ہے کہ جناب تسی یہ چھوٹا جہا ادارہ اتنا دیتا ہے، دوسرے کیوں نہیں دیتے؟ تو بجٹ آ رہا ہے اس میں ٹیکسوں کا معاملہ۔ اب آپ نے بتایا ہے کہ براہ راست اور بالواسطہ، میرے خیال میں یہ جو پانی ہم نے پیا ہے نا، اس پہ بھی ہم نے ٹیکس دیا ہے۔ پانی تو ہمارے ملک کا ہی ہے نا، یہیں سے نکلا ہے نا، اس پہ ٹیکس دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہم کھانا کھاتے ہیں، سبزیوں تک، ان میں جو ان کی بار برداری ہوتی ہے وہ بھی ٹیکس لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پہ اتنا قرضوں کا بوجھ ہے کہ میرے خیال میں کہ ہم جو ہے نا وہ یہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے کوئی ایسا حاکم ہے جو برازیل کی طرح، دوسرے ملک کی طرح بالکل ان کو کہہ دے ہم نے کوئی نہیں دینا، تو شاید وگرنہ ہم یہ 100 اور کتنے ارب ڈالر کے مقروض ہیں۔ ابھی اسی مئی کے مہینے میں پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر جو ہے ہم نے، کتنے ملین ڈالر ہم نے دینا ہے، قرضے پہ سود دینا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ سارے لالی پاپ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ بجٹ آ رہا ہے، ابھی ایک اور ہوگا، اب پہلے سے ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، پیٹرول کی قیمت کم ہونے دیتی ہے پہلے پتہ چل جاتا ہے، کیوں یہ چیزیں باہر کیوں آتی ہیں؟ اور اس کا کیا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پہلے سٹاک کر لیتے ہیں، اگر قیمت بڑھنی ہوتی ہے پھر بھی وہ سٹاک کا میرے پھر ہی کرتے ہیں، کم ہونی ہوتی ہے پھر بھی کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے اب بجٹ آنا، اس سے پہلے لوگوں نے، مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے یہاں جنگ کے کئی لوگ ہیں وہ سگریٹ سٹاک کرتے تھے اور چیزیں، تو انلکیلی ایک بار ایسا ہوا کہ وہ قیمتیں کم ہو گئی تو ان کو بڑا نقصان ہوا۔ تو یہ چیزیں باہر کیوں آ جاتی ہیں؟ بجٹ میں اگر کوئی چیز مہنگی ہونی ہے، سستی ہونی ہے، اب یہ اور کریں گے جناب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25%، 30%، 10% اضافہ ہو جائے گا۔ ایک بڑا لطیفہ ہے کہ کئی سال پہلے میں گھر میں آیا تو وہ نوکرانی جو ہے اس کے کہا کہ جا کے وہ روٹیاں پکوا کے لا تندور والی سے، تو گئی کہتی ہے، اب تو وہ کہتی ہے کہ 1 روپے کی 3 روٹیاں لگا کے دوں گی۔ میں نے کہا پہلے تو 5 پکاتی تھی، آپ کو خود پتہ کر لیں۔ میں اگلے دن چلا گیا تندور پہ، میں نے کہا بی بی کیا ہو گیا کہ آپ کا تندور؟ کہنے کہ میں سنے ہیں کہ تنخواہ بڑھ گئی ہیں۔ اب بات یہ ہے اس نے یہ سنا تھا، اس کو تو نہیں پتا بجٹ کیا ہے کیا نہیں، اس نے سنا تھا کہ تنخواہ بڑھ گئی ہیں، اس نے اپنے آپ سے قیمت بڑھا دی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے دکاندار چھوٹے سے لے کر بڑے آج خود قیمتیں بڑھا لیتے ہیں، اور ہماری انتظامیہ کا قطعی طور پہ ابھی حال دیکھ رہا ہوں میں، بڑے جناب یہ آ رہے ہیں فوٹو سیشن، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پرائس کنٹرول کمیٹیاں میرے ساتھ چلیں۔ اب کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تربوز ہے 50 روپے سے کم، کہیں کوئی ایک آدھ دیتا بھی ہے تو اس کا دکاندار بائیکاٹ کر دیتے ہیں، 50 روپے کم سے کلو نہیں بیچ رہا۔ جتنے دوسرے فروٹ بھی ہیں، اب منڈی کا ریٹ ہوتا ہے 50 روپے، یہاں پہ 100 روپے چارج کیا جاتا ہے، تو یہ کون کرے گا؟ میرے خیال میں اس وقت جتنی بھی انتظامیہ ہے نا، ہماری ضلعی انتظامیہ مکمل طور پر یہ پرائس کنٹرول پہ تو ناکام ہو چکی ہے، اور دکاندار بھی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جب وہ آتے ہیں کوئی چھاپا پڑتا ہے چیک کر کے جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں اس کے بعد وہی تھوڑی دیر کر لیتے ہیں۔ نہیں، اس میں ایک وجہ ہے کہ ہمارا تو میکنزم کوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائس کنٹرول کا باقاعدہ میکنزم ہو تو اس کے حساب سے چلا جائے، جیسے پہلے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے، آپ کے مجسٹریٹ ایک نظام ہوا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے، اس میں پھر بھی کنٹرول کسی حد تک ہو جاتا تھا۔ کہ اب تک سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح یہ پرائس کنٹرول ہو جائیں گی، مطلب یہ تو 2 چکر لگائے 4 چکر لگائے ملک صاحب اس کے لیے ایک مستقل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہونا چاہیے، مستقل۔ یہ عارضی طور پہ ڈیوٹی دے دیتے ہیں کبھی کسی محکمہ کو، وہ جاتے ہیں وہ سبزی لے آتے ہیں، فروٹ لے آتے ہیں، بات چھٹی۔ بات یہ ہے کہ مستقل ایک پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہونا چاہیے، وہ ڈیلی بیس پہ تقریباً وہ ایک شیڈول بنائے کہ ہفتے میں فلاں دن میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اس میں شہریوں کو بھی شامل کیا جائے، انجمن صارفین جو ہے اس کو شامل کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔
یہ بجٹ میں جو بھی اعلان کریں گے میرا نہیں خیال کہ عوام کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے. انشاءاللہ بجٹ آئے گا تو اس میں ہم فکر لیں گے, اس پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. چل اس پہ انشاءاللہ بجٹ جب آئے گا تو اس میں ہم فگرز دیں گے, فگر لے کے بات کریں گے. لیکن تھوڑی سی اس میں اگر آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں گے, جو عام روٹین میں مطلب سبزی ہے یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سسٹم ایسا بنایا جانا چاہیے. کم از کم وہ جو دکانداروں کا رونا یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس اسٹیٹ پہ چیز ملتی نہیں ہے تو ہم کیسے بیچیں. اس میں یہ ہے ملک صاحب, یہ جو سبزی منڈی ہے, سبزی فروٹ منڈی, اس میں ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. باہر سے جو سامان آتا ہے وہ شام کو پہنچتا ہے, شام کو رات کو اس کا بھاؤ تاؤ کر لیتے ہیں. وہ جو مقامی تاجر ہیں, مقامی کمیشن ایجنٹ ہیں, وہ اس کو خود خرید لیتے ہیں اور ایک وہ پروفٹ کما لیا, اور دن کو اس پر پھر بولی ہوتی ہے. اور وہ بولی جو ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خریدتے ہیں وہیں پہ پھڑیے ہوتے ہیں ان سے. پھر اب جو عام صارف ہے, جو ریٹیلر ہے, وہ جب خریدنے جاتا ہے تو تیسرے چوتھے ہاتھ پہ اس پہ پروفٹ پہل بن چکا ہے. تو اس لیے ان کو چیزیں مہنگی ملتی ہیں. اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کسی کا, کوئی سننے والا ہی نہیں. چلے ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں بجٹ پہ تفصیل سے بھی بات کریں گے. لیکن ناظرین کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ عوام جو ہے ویسے ہی بیچاری اس کی حالت بہت بری ہے اور بہت ہی پتلی حالت ہے. ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں, اور غریب طبقہ تو انتہائی زیادہ پریشان ہے. تو میرے خیال میں اس پہ حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ واضح پالیسیز بنائیں, ٹیکس کا نظام جو ہے اس کو بہتر کریں. اور کہا تو جاتا ہے کہ IMF ہمیں جو ایجوکیشن دے رہی ہے, لیکن ان کی بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو میرے خیال میں قابل عمل ہیں. جس طرح ہمارے 17ویں 18ویں گریڈ کے افسران جو ہے جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, جو پیٹرول ہے, تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا میرے خیال میں اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ جو مراعات ہے, مالی مراعات یافتہ طبقہ جنہیں کہا جاتا ہے, جو افسران ہیں, افسران بالا ہیں, ان کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مراعات میں دے دی جاتی ہیں. مطلب گاڑیوں کا پیٹرول دے دیا جاتا ہے, بجلی میں جو ہے وہ اس میں جو کچھ فری یونٹ دی جاتے ہیں. تو اس چیزوں کو میرے خیال میں کنٹرول کرنے کی ایسا ضرورت ہے کہ مراعات یافتہ جو طبقہ ہے. میں عرض کرتا ہوں مراعات یافتہ طبقہ. اب دیکھیں بات یہ پارلیمنٹیرین ہے. اب دیکھیں آج تک انہوں نے کون سا کام ایسا کیا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں روپے کروڑوں روپے ہمارا خرچ ہو رہا ہے. تو مراعات لیتے ہیں, گاڑی کا دوسرے لوگ ہیں, یہ بیوروکریٹس ہیں, گاڑیاں دوڑتی ہیں, ان کے بچے ان کے دوست استعمال کرتے ہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں کا جو ہے نا ابھی آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ قرآن مچا ہوا ہے, اربوں روپے کا پیٹرول جو ہے نا وہ خرچ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے, وہ ابھی پینشن کا نظام ہے. ایک آدمی ہے, اب میرے پاس پرسوں ایک بندہ آیا تھا, وہ بیچارہ ریٹائر ہے, مالی ہے بلدیہ کا. میں نے اس سے پوچھا, کہتا ہے جی 5 سال ہو گئے, میری 13,000 پینشن ہے. اس طرح کہ میرا کوئی عزیز ہے وہ آرمی سے ریٹائر, اس کی 18,000 پینشن ہے. بات یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں جن کی 10-10 لاکھ پینشن ہے, اور حال ہی میں جو کارپوریشن کو بنایا انہوں نے چیئرمین, 80-80 90-90 لاکھ 50-50 لاکھ ان کی تنخواہیں. بھائی خدا کا خوف کریں, کوئی انقلابی اقدامات کریں. ویسے مجھے نہیں لگتا ہے اس حکومت سے کوئی انقلابی اقدام ہو, کیونکہ یہ حکومت خود بھی جو ہے نا وہ بیساکھی میں سارے میں بیٹھی ہے. ہو سکتا ہے یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے گی. عوام کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا نظام نہیں چلے یا نہ چلے, کم از کم عوام اس وقت نہیں, کوئی نہیں, عوام اس وقت سا کوئی نہیں لین دینا. چلے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین کم از کم پالیسیز کو ہے نا ان پہ ریویو ضرور کرنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے بجٹ میں ان پالیسیز کی ریویو کریں. 2 چیزیں ہوتی ہیں جی. ہماری جو کوئی بھی اسٹیٹ ہے نا دنیا میں, یہ ان کا فارمولہ ہے ویلفیئر اسٹیٹ. ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے یہ فری ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں کر دیں, میرا دعویٰ ہے کہ کرپشن ختم ہو جائے. ہم اس 2 چیزوں کو ابھی دیکھیں, ابھی کل پرسوں کا ہے کہ جناب وہ جتنے سکول ہیں ان کو بھی وہ پرائیویٹ کر رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں, پیف کو دے رہے ہیں. تو یہ زیادتی ہے نا. بات یہ ہے کہ جتنے بھی سکول ہیں ان کو اچھے طریقے سے انتظامیہ کے طریقے سے چلائیں. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ انقلابی اقدامات کرنے ہیں تو عوام کو فائدہ ہونا. ایسا کچھ چیزیں تو بہتر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے منصوبے اچھے ہوتے ہیں, لیکن اس پہ ڈیٹیل پہ آئندہ کبھی بات کر لیں گے. ہمارے سرکاری اسکولوں کی صورت ہے, جو اساتذہ ان کی بھی صورت حال یہ ہے کہ ان کے اپنے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے. ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس پہ, ان شاء اللہ پھر کوئی بات کریں گے. تو اس پہ کوئی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن کوشش کریے حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ہے نا پالیسیز ایسی بنائیں. بہرحال بجٹ آ رہا ہے تو ان کو عام آدمی کی مشکلات کا احساس ہونا چاہیے. غریب آدمی جو ہے وہ پس کر رہ گیا, اور لوگوں میں بڑا ریئیکشن موجود ہے. اگر ان کو ضرورت ہے اس ملک کی اور غریب عوام کی فلاح کی, تو ایسی پالیسیاں بنائیں کہ لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں ریلیف ملے, تو ان تک پہنچنا چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھائی صاحب اس پر دوبارہ بات کریں گے. اشمن ملک بھائی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.